دنیاوی معاملات اور حقوق کے بارے میں میدان محشر میں جس چیز کا حساب لیا جائے گا تو ناحق خون بہانے کا حساب لیا جائے گا، کیونکہ یہ گناہ ایسا گناہ ہے، یہ جرم ایسا جرم ہے کہ یہ گناہ اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتے، اس لیے کہ یہ لوگوں کے حقوق کے متعلق ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما یقضى بین الناس یوم القیامہ فی الدم، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، سب سے پہلے جس چیز کا حساب کیا جائے گا تو وہ ناحق خون بہانے کا حساب کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن یہ مقتول شخص جس کو قتل کیا گیا، مقتول اپنے قاتل کو کھینچ کر عرش خداوندی کے سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار عالم، اس سے پوچھئے اس سے کہ اس نے دنیا میں مجھے کس وجہ سے قتل کیا تھا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی ایک مسلمان کو قتل کرنے میں تمام آسمان اور زمین والے سب مل جائیں تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کی سزا میں ان سب کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے قتل کرنے میں تعاون کرتا ہے، اگرچہ ایک لفظ بول کر بھی ہو، اگرچہ ایک لفظ بول کر بھی ہو، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن یہ شخص آئے گا اور اس کے ماتھے پہ، اس کے پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم شخص ہے۔ کتنا سنگین جرم ہے کہ جس شخص نے کسی کے قتل کرنے میں تعاون کیا، اگرچہ ایک لفظ بول کر بھی ہو، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم شخص ہے۔ آج ہم سب نے ان جرائم کو کھیل بنا لیا، قتل کرنا ہم نے آسان سمجھ لیا، قانونی جرم تو ہے ہی، لیکن اس قانون سے بڑا جو اللہ کا قانون ہے، اور اس دن میدان محشر کے دن یہ قتل کرنے والے اور اس میں تعاون کرنے والے کہ آج جو بے گناہ اور تمام لوگوں کو جو نشانہ بنا کر کے پھرتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کی پکڑ سے یہ کوئی بچ نہیں پائے گا، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ سارے قاتل کا حساب کیا جائے گا، سب کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سن لو میرے بھائیوں، یہ کسی کا حق پامال کر دینا یہ بہت سنگین جرم ہے۔ ڈرو اللہ سے اور ڈرو اللہ کے عذاب سے، ڈرو موت کی سختیوں سے، ڈرو قبر کے عذاب سے کہ یہ عذاب اتنا سخت ہے اور حشر کا عذاب اتنا سخت ہے کہ اس وقت سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کرو گے، کچھ نہیں کرو گے۔ آج ہم نے تماشا بنا دیا، یہ کتنے بڑے بڑے جرائم ہیں، یہ ایسے جرائم ہیں کہ ہم توبہ بھی کریں اللہ سے تو معاف نہیں کرتا۔ کیا یہ کم بڑا گناہ ہے کہ ہم نے کسی کو قتل کیا؟ ہم نے قتل کرنے میں کسی کا تعاون کیا، کسی کا پتہ بتایا، اس کو راستہ بتایا، یہ بھی ایک تعاون ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ نیکی اور اچھائی پہ تعاون کیا کرو اور برائی اور گناہ کے کام پر سے دور رہو، اس پر تعاون کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا عزیزو، اگر کوئی شخص اس دنیا میں رہ کر کے ایسے کام کرتا ہے، ایسے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے کہ وہ جس سے جانی سزا کا مستحق بن جاتا ہے، پھر بھی کسی عام آدمی کو یہ حق یا ادھیکار نہیں حاصل ہے کہ وہ اس کو اس طرح کی سزا دے، بلکہ اگر واقعی اسلامی حکومت ہے اور اسلامی نظام قائم ہے تو پھر ثبوت شرعی کے بعد ایسا فیصلہ کیا جائے گا، ورنہ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس طرح کی سزائیں دے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، قیامت کے دن دنیاوی معاملات اور حقوق کے بارے میں سب سے پہلے ناحق خون کا فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور عبادات کے معاملے میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ ہم سب نے سنا ہوگا کہ بھئی قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور آج آپ نے جب سنا کہ سب سے پہلے ناحق قتل کا حساب ہوگا تو اس میں آپ کشمکش میں ہوں گے،
کہ بھائی ہم نے سنا تھا کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور آج سنا کہ ناحق قتل کا حساب ہوگا. تو دیکھیے حقوق اور دنیاوی معاملات کے بارے میں، حقوق اور دنیاوی معاملات کے بارے میں سب سے پہلے ناحق قتل کا حساب ہوگا. اور عبادات کے معاملے میں جتنی عبادتیں، روزہ، نماز، صدقہ، زکوٰۃ اور جو بھی عبادتیں ہیں، عبادات کے بارے میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اور جس شخص کی نماز صحیح نکل آئی اس کے تمام اعمال صحیح ہوں گے، اور جس شخص کی نماز خراب ہو جائے گی اس کے تمام اعمال خراب ہو جائیں گے. تو میرے عزیزو، اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ سن لو جان بوجھ کر جس شخص نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. جان بوجھ کر جس شخص نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. یہ کتنا سخت گناہ ہے. تارک الصلاح کو منافق اور کافروں کے مشابہ قرار دیا گیا. کافر اور مشرکوں اور گنہگاروں کے مشابہ قرار دیا گیا. نماز کو چھوڑنے والا، یہ نماز کو ترک کرنا اتنا سخت گناہ ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے نماز کو فرض فرمایا. نماز یہ بہت اہم چیز ہے. نماز تمام عبادات کی جڑیں کہہ لیجئے. اور ایک جگہ تو فرمایا گیا الصلاۃ عماد الدین، فرمایا گیا کہ نماز تو دین کا ستون ہے، اور جس شخص نے اس ستون کو ڈھا دیا اس نے گویا سب کچھ ڈھا دیا. تو نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اس لیے نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے. اور وہ لوگ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ رب العزت کے ہاں انعام کے بڑے حقدار ہیں. اور وہ لوگ جو نمازوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایماندار بتلاتے ہیں، تو یاد رکھ لینا ان سے بڑا فریبی کوئی نہیں، ان سے بڑا فریبی کوئی نہیں. اس لیے میرے عزیزو، ڈرو اللہ سے اور ڈرو قیامت کے دن سے کہ جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. ڈرو اس دن کہ جس دن سورج بالکل سر کے قریب کر دیا جائے گا. ڈرو اس دن جس دن باپ اور بیٹا یہ سب الگ الگ بھاگ رہے ہوں گے. ڈرو اس دن جس دن سورج لپیٹ لیا جائے گا. ڈرو اس دن جس دن قیامت کا دن برپا ہوگا. ڈرو اس دن سے یہ سورج اور چاند اور ستارے یہ دھڑام سے زمین پر گر رہے ہوں گے. ڈرو اس دن سے کہ جس دن یہ تمام انسان اللہ رب العزت کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہوں گے. ڈرو اس دن جس دن یہ سورج بالکل سر کے قریب کر دیا جائے گا، جس کے مارے تپش سے انسان کے سر پھٹ رہے ہوں گے، مارے تپش سے انسان پسینوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کندھوں تک، کوئی کہاں تک، ہر ایک انسان گناہوں کے اندر اپنے ڈوبا ہوا ہوگا، اور ان گناہوں کے مارے وہ سسک رہا ہوگا اپنی تکلیفوں میں. میرے بھائیوں، ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے. اور یہ مانو اور جانو، پڑھو اللہ کا قرآن کی موت کی سختیاں برحق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے، اور اللہ کے ہاں جانا برحق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہونا برحق ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا یہ حق ہے. یہ سب برحق ہے، سب کچھ ہو کر رہے گا. آج جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہاں کا معاملہ تو تب کا تب دیکھا جائے گا، تب کیا دیکھا جائے گا، آج ہمارا یقین نہیں بنتا، ہمارا یقین نہیں بنتا. ہمارے ایمان کے اندر کمزوری، ہماری نمازیں نہیں صحیح، عبادات نہیں صحیح، تمام عبادتیں ہماری تباہ ہو رہی، اور تمام عبادات ہماری بیکار ہو رہی ہیں آج ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے اور آپ کے جرائم کی وجہ سے، ہمارے اور آپ کے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. آج ہم سب کہاں جا رہے ہیں؟ میرے عزیزو، اللہ کے یہاں دوبارہ کھڑے ہونے پر اس طرح یقین رکھو جیسے جب ہم سب ماں کے پیٹ کے اندر تھے، اس وقت دنیا کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ دنیا میں یہ ہوگا. دنیا میں گاڑیاں چل رہی ہوں گی، وہاں پر بازار لگے ہوئے ہوں گے، مساجد ہوں گے، مدارس ہوں گے، اور وہاں پر تمام لوگ رہے اور بس رہے ہوں گے. اس دنیا کے بارے میں ہمیں اور آپ کو کوئی علم نہیں تھا.
لیکن جب آئے تو سب کچھ پتا چلا، گاڑیاں دیکھی، دنیا دیکھی. اسی طرح سے آج ہمارا اور آپ کا یقین آخرت پر نہیں بن رہا، لیکن جب آپ دنیا سے جائیں گے اور وہاں کی دنیا جب آپ کے سامنے کھلے گی تب آپ کو یقین آئے گا کہ یقیناً جو اللہ کا کلام کہہ رہا تھا وہ سچ تھا، جو اللہ کا قرآن کہہ رہا تھا وہ برحق تھا، جو اللہ کے نبی نے بتایا تھا وہ سب سچ فیصلہ تھا، اور یقیناً آج یہ سب ہو رہا. اور اس وقت سوائے پچھتائے اور سوائے افسوس کے تم کچھ نہیں کر سکو گے. اس لیے میرے دوستو، وہ دن آنے سے پہلے اپنے اللہ سے توبہ کرو، اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، معافی مانگو اللہ سے، اپنے اللہ کو راضی کرو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق